اس بات کا فیصلہ کر لیتی ہیں کہ انہوں نے بھی وہ جو آئمہ کی اپنی زندگی میں ہی آئمہ کی شادی کسی اور سے کر دیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آئمہ اور اس کی ماں کی وجہ سے ان کے گھر کا ماحول مزید خراب ہو۔ وہ ہر بات پر جھگڑا کرنے لگی تھی اور انہیں بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ دردانہ اور ان کی بیٹی کی وجہ سے ان کے گھر کا ماحول ہمیشہ خراب رہا ہے۔ ہمیشہ ان کے کہنے کی وجہ، ان کی باتوں میں آ کر انہوں نے غلط فیصلے لیے ہیں، جس کے بعد ان کو اپنی غلطی کا احساس جلدی ہی ہو جاتا ہے۔ اور وہ جب آئمہ کو یہ بات بتا دیتی ہیں تو آئمہ ان سے بدتمیزی کرنے لگتی ہے۔ وہ ان سے کہتی ہے کہ آپ نے ساری جائیداد اپنی دونوں بہوؤں کے نام کر دی ہے، مجھے کیا ملا ہے اس گھر سے جو اب آپ یہ باتیں کر رہی ہیں کہ مجھے آپ کسی اور کے ساتھ رخصت کر دیں گی؟ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے میرا حصہ دیں، کیونکہ میں شہریار کی بیوی ہوں تو میرا بھی اتنا ہی حق بنتا ہے جتنا آپ اس آئمل کو دے رہی ہیں۔ جس پر اس کی ساس سے کہتی ہے کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے جو میں نے تمہاری شادی اپنے بیٹے سے کر دی۔ مجھے پہلے ہی اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ تم سے بڑی بدتمیز لڑکی کوئی نہیں ہے۔ دردانہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ تم چپ رہو، میری باجی سے اتنی بدتمیزی سے بات کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ دردانہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ باجی میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتی ہوں، میں اس کو سمجھاؤں گی کہ آپ سے بدتمیزی سے بات نہ کریں آئندہ کے بعد۔ اگر اس نے آپ سے کوئی بدتمیزی کی تو میں اس کا دماغ سیٹ کر لوں گی، لیکن آپ اس سے ناراض نہ ہو، بچی ہے، کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے اس سے، آپ اس کی باتوں کو سیریس نہ لیں۔ تو جس پر دردانہ کی بہن ان سے کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو سنبھال کر رکھو، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں اسے کچھ بھی کہہ دوں۔ وہاں پر اینی بھی موجود ہوتی ہے۔ آئمہ ان سے کہتی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے نام بھی تو اتنا کچھ کیا ہے، اگر میں نے ایسی کوئی بات کر دی تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ جس پر اینی ان سے کہتی ہے کہ دیکھو تم مجھے ان معاملوں میں نہ ہی ڈالو تو بہتر ہوگا۔ عفان ان سے کہتا ہے کہ اینی کے نام کچھ بھی نہیں ہے، اینی نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا اور نہ ہی اس نے کبھی مجھ سے کچھ مانگا ہے۔ اس کے نام پر بھی جو پراپرٹی میں روز بھائی دے کر گئے تھے وہ ساری اس نے عمر کے نام پر کر دی ہے، کیونکہ اس نے ایک پھوٹی کوڑی بھی ان سب چیزوں میں سے نہیں رکھی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ اینی لالچی ہے؟ اگر وہ لالچی ہوتی تمہاری طرح تو وہ ساری پراپرٹی وہ عمر کے نام پر کبھی بھی نہ کرتی۔ جس پر اینی کی ساس کو بہت احساس ہو جاتا ہے کہ وہ اینی کو ہمیشہ غلط کہتی رہی ہیں، ان کو ہمیشہ اس کے بارے میں غلط سوچ ہی آئی کہ وہ ایک لالچی لڑکی ہے، جبکہ اصل حقیقت ان کے سامنے اب کھلی تھی کہ لالچی وہ نہیں ہے بلکہ آئمہ ہے۔ جب اینی یہ سب باتیں سنتی ہے تو وہ ان سے کہتی ہے کہ عفان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے عفان کا ساتھ ہی کافی ہے، مجھے ان سب چیزوں کے لیے اگر یہ سب کچھ چاہیے ہوتا تو میں عفان سے کبھی شادی نہ کرتی، اگر میرا شوہر میرے ساتھ ہے تو مجھے ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ عفان جب اس کے منہ سے یہ بات سنتا ہے سب کے سامنے، اسے بہت خوشی ہوتی ہے اور وہ اس کے کمرے میں جاتا ہے اور اسے جا کر پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ جو کچھ تم باہر کہہ کر آئی ہو کیا وہ سب کچھ سچ ہے؟ کیا تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرنے لگ گئی ہو جتنی میں کرتی ہوں؟ جس پر اینی اسے کہتی ہے میں تم سے کبھی غلط بیانی نہیں کروں گی، میں تمہاری محبت کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتی، جتنی محبت تم مجھ سے کرتے ہو میں تمہارے بارے میں وہ احساسات نہیں رکھتی، لیکن میری زندگی میں تمہاری بہت اہمیت ہے اور تمہاری بہت عزت ہے، اس لیے میں تمہیں کبھی کھونا نہیں۔ آئمہ کی ماں اس بات کا فیصلہ کر لیتی ہیں کہ انہوں نے بھی وہ جو آئمہ کی اپنی زندگی میں ہی آئمہ کی شادی کسی اور سے کر دیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آئمہ اور اس کی ماں کی وجہ سے ان کے گھر کا ماحول مزید خراب ہو۔ وہ ہر بات پر جھگڑا کرنے لگی تھی اور انہیں بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ دردانہ اور ان کی بیٹی کی وجہ سے ان کے گھر کا ماحول ہمیشہ خراب رہا ہے۔ ہمیشہ ان کے کہنے کی وجہ، ان کی باتوں میں آ کر انہوں نے غلط فیصلے لیے ہیں، جس کے بعد ان کو اپنی غلطی کا احساس جلدی ہی ہو جاتا ہے۔ اور وہ جب آئمہ کو یہ بات بتا دیتی ہیں تو آئمہ ان سے بدتمیزی کرنے لگتی ہے۔ وہ ان سے کہتی ہے کہ آپ نے ساری جائیداد اپنی دونوں بہوؤں کے نام کر دی ہے، مجھے کیا ملا ہے اس گھر سے جو اب آپ یہ باتیں کر رہی ہیں کہ مجھے آپ کسی اور کے ساتھ رخصت کر دیں گی؟ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے میرا حصہ دیں، کیونکہ میں شہریار کی بیوی ہوں تو میرا بھی اتنا ہی حق بنتا ہے جتنا آپ اس آئمل کو دے رہی ہیں۔ جس پر اس کی ساس سے کہتی ہے کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے جو میں نے تمہاری شادی اپنے بیٹے سے کر دی۔ مجھے پہلے ہی اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ تم سے بڑی بدتمیز لڑکی کوئی نہیں ہے۔ دردانہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ تم چپ رہو، میری باجی سے اتنی بدتمیزی سے بات کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ دردانہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ باجی میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتی ہوں، میں اس کو سمجھاؤں گی کہ آپ سے بدتمیزی سے بات نہ کریں آئندہ کے بعد۔ اگر اس نے آپ سے کوئی بدتمیزی کی تو میں اس کا دماغ سیٹ کر لوں گی، لیکن آپ اس سے ناراض نہ ہو، بچی ہے، کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے اس سے، آپ اس کی باتوں کو سیریس نہ لیں۔ تو جس پر دردانہ کی بہن ان سے کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو سنبھال کر رکھو، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں اسے کچھ بھی کہہ دوں۔ وہاں پر اینی بھی موجود ہوتی ہے۔ آئمہ ان سے کہتی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے نام بھی تو اتنا کچھ کیا ہے، اگر میں نے ایسی کوئی بات کر دی تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟
जिस पर एनी उनसे कहती है कि देखो तुम मुझे इन मामलों में ना ही डालो तो बेहतर होगा। अफान उनसे कहता है कि एनी के नाम कुछ भी नहीं है। एनी ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और ना ही उसने कभी मुझसे कुछ मांगा है। उसके नाम पर भी जो प्रॉपर्टी मैं रोज़ भाई देकर गए थे वो सारी उसने उमर के नाम पर कर दी है, क्योंकि वो उसने एक फूटी कोड़ी भी उन सब चीज़ों में से नहीं रखी। और तुम्हें क्या लगता है कि एनी लालची है? अगर वो लालची होती तुम्हारी तरह तो वो सारी प्रॉपर्टी वो उमर के नाम पर कभी भी ना करती। जिस पर एनी की सास को बहुत एहसास हो जाता है कि वो एनी को हमेशा गलत कहती रही हैं। उनको हमेशा उसके बारे में गलत सोच ही आई कि वो एक लालची लड़की है, जबकि असल हकीकत उनके सामने अब खुली थी कि लालची वो नहीं है बल्कि आयमा है। जब एनी ये सब बातें सुनती है तो वो उनसे कहती है कि अफान बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए अफान का साथ ही काफ़ी है। मुझे इन सब चीज़ों के लिए अगर ये सब कुछ चाहिए होता तो मैं अफान से कभी शादी ना करती। अगर मेरा शौहर मेरे साथ है तो मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अफान जब उसके मुंह से ये बात सुनता है सबके सामने, उसे बहुत खुशी होती है और वो उसके कमरे में जाता है और उससे जाकर पूछता है कि मुझे बताओ कि जो कुछ तुम बाहर कह कर आई हो क्या वो सब कुछ सच है? क्या तुम भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करने लग गई हो जितनी मैं करती हूँ? जिस पर एनी उसे कहती है मैं तुमसे कभी गलत बयानी नहीं करूँगी। मैं तुम्हारी मोहब्बत का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकती। जितनी मोहब्बत तुम मुझसे करते हो मैं तुम्हारे बारे में वो एहसास नहीं रखती। लेकिन मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी बहुत अहमियत है और तुम्हारी बहुत इज़्ज़त है, इसलिए मैं तुम्हें कभी खोना नहीं। आयमा की माँ इस बात का फ़ैसला कर लेती हैं कि वो उन्होंने भी वो जो आयमा की अपनी ज़िंदगी में ही आयमा की शादी किसी और से कर दें, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आयमा और उसकी माँ की वजह से उनके घर का माहौल मज़ीद ख़राब हो। वो हर बात पर झगड़ा करने लगी थी और उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया था कि दुर्दाना और उनकी बेटी की वजह से ही उनके घर का माहौल हमेशा ख़राब रहा है। हमेशा उनके कहने की वजह उनकी बातों में आकर उन्होंने गलत फ़ैसले लिए हैं, जिसके पर उनको अपनी गलती का एहसास जल्दी ही हो जाता है। और वो जब आयमा को ये बात बता देती हैं तो आयमा उनसे बदतमीज़ी करने लगती है। वो उनसे कहती है कि आपने सारी जायदाद अपनी दोनों बहुओं के नाम कर दी है। मुझे क्या मिला है इस घर से जो अब आप ये बातें कर रही हैं कि मुझे आप किसी और के साथ रुखसत कर देंगी? मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मेरा हिस्सा दें, क्योंकि मैं शहरयार की बीवी हूँ तो मेरा भी उतना ही हक बनता है जितना आप उस आयमल को दे रही हैं। जिस पर उसकी सास उसे कहती है कि बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो मैंने तुम्हारी शादी अपने बेटे से कर दी। मुझे पहले ही इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि तुमसे बड़ी बदतमीज़ लड़की कोई नहीं है। दुर्दाना अपनी बेटी से कहती है कि तुम चुप रहो, मेरी बाजी से इतनी बदतमीजी से बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। दुर्दाना अपनी बहन से कहती है कि बाजी मैं इसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं इसको समझाऊंगी कि आपसे बदतमीजी से बात ना करें आइंदा के बाद। अगर इसने आपसे कोई बदतमीजी की तो मैं इसका दिमाग सेट कर लूँगी, लेकिन आप इससे नाराज़ ना हो, बच्ची है, कोई भी गलती हो सकती है इससे, आप इसकी बातों को सीरियस ना लें। तो जिस पर दुर्दाना की बहन उनसे कहती है कि अपनी बेटी को संभाल कर रखो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं इसे कुछ भी कह दूँ। वहाँ पर अन्नी भी मौजूद होती है। आयमा उनसे कहती है कि आपने इन लोगों के नाम भी तो इतना कुछ किया है, अगर मैंने ऐसी कोई बात कर दी तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? जिस पर एनी उनसे कहती है कि देखो तुम मुझे इन मामलों में ना ही डालो तो बेहतर होगा। अफान उनसे कहता है कि एनी के नाम कुछ भी नहीं है। एनी ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और ना ही उसने कभी मुझसे कुछ मांगा है। उसके नाम पर भी जो प्रॉपर्टी मैं रोज़ भाई देकर गए थे वो सारी उसने उमर के नाम पर कर दी है, क्योंकि वो उसने एक फूटी कोड़ी भी उन सब चीज़ों में से नहीं रखी। और तुम्हें क्या लगता है कि एनी लालची है? अगर वो लालची होती तुम्हारी तरह तो वो सारी प्रॉपर्टी वो उमर के नाम पर कभी भी ना करती। जिस पर एनी की सास को बहुत एहसास हो जाता है कि वो एनी को हमेशा गलत कहती रही हैं। उनको हमेशा उसके बारे में गलत सोच ही आई कि वो एक लालची लड़की है, जबकि असल हकीकत उनके सामने अब खुली थी कि लालची वो नहीं है बल्कि आयमा है। जब एनी ये सब बातें सुनती है तो वो उनसे कहती है कि अफान बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए अफान का साथ ही काफ़ी है। मुझे इन सब चीज़ों के लिए अगर ये सब कुछ चाहिए होता तो मैं अफान से कभी शादी ना करती। अगर मेरा शौहर मेरे साथ है तो मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अफान जब उसके मुंह से ये बात सुनता है सबके सामने, उसे बहुत खुशी होती है और वो उसके कमरे में जाता है और उससे जाकर पूछता है कि मुझे बताओ कि जो कुछ तुम बाहर कह कर आई हो क्या वो सब कुछ सच है? क्या तुम भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करने लग गई हो जितनी मैं करती हूँ? जिस पर एनी उसे कहती है मैं तुमसे कभी गलत बयानी नहीं करूँगी। मैं तुम्हारी मोहब्बत का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकती। जितनी मोहब्बत तुम मुझसे करते हो मैं तुम्हारे बारे में वो एहसास नहीं रखती। लेकिन मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी बहुत अहमियत है और तुम्हारी बहुत इज़्ज़त है, इसलिए मैं तुम्हें कभी खोना नहीं। आयमा की माँ इस बात का फ़ैसला कर लेती हैं कि वो उन्होंने भी वो जो आयमा की अपनी ज़िंदगी में ही आयमा की शादी किसी और से कर दें, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आयमा और उसकी माँ की वजह से उनके घर का माहौल मज़ीद ख़राब हो। वो हर बात पर झगड़ा करने लगी थी और उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया था कि दुर्दाना और उनकी बेटी की वजह से ही उनके घर का माहौल हमेशा ख़राब रहा है। हमेशा उनके कहने की वजह उनकी बातों में आकर उन्होंने गलत फ़ैसले लिए हैं, जिसके पर उनको अपनी गलती का एहसास जल्दी ही हो जाता है। और वो जब आयमा को ये बात बता देती हैं तो आयमा
आयमा उनसे बदतमीजी करने लगती है। वो उनसे कहती है कि आपने सारी जायदाद अपनी दोनों बहुओं के नाम कर दी है, मुझे क्या मिला है इस घर से जो अब आप ये बातें कर रही हैं कि मुझे आप किसी और के साथ रुखसत कर देंगी। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मेरा हिस्सा दें, क्योंकि मैं शहरयार की बीवी हूँ तो मेरा भी उतना ही हक बनता है जितना आप उस आयमल को दे रही हैं। जिस पर उसकी सास उसे कहती है कि बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो मैंने तुम्हारी शादी अपने बेटे से कर दी। मुझे पहले ही इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि तुमसे बड़ी बदतमीज़ लड़की कोई नहीं है। दुर्दाना अपनी बेटी से कहती है कि तुम चुप रहो, मेरी बाजी से इतनी बदतमीजी से बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। दुर्दाना अपनी बहन से कहती है कि बाजी, मैं इसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं इसको समझाऊंगी कि आपसे बदतमीजी से बात ना करें आइंदा के बाद। अगर इसने आपसे कोई बदतमीजी की तो मैं इसका दिमाग सेट कर लूँगी, लेकिन आप इससे नाराज़ ना हो, बच्ची है, कोई भी गलती हो सकती है इससे, आप इसकी बातों को सीरियस ना लें। तो जिस पर दुर्दाना की बहन उनसे कहती है कि अपनी बेटी को संभाल कर रखो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं इसे कुछ भी कह दूँ। वहाँ पर अन्नी भी मौजूद होती है। आयमा उनसे कहती है कि आपने इन लोगों के नाम भी तो इतना कुछ किया है, अगर मैंने ऐसी कोई बात कर दी तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। जिस पर एनी उनसे कहती है कि देखो तुम मुझे इन मामलों में ना ही डालो तो बेहतर होगा। अफान उनसे कहता है कि एनी के नाम कुछ भी नहीं है, एनी ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और ना ही उसने कभी मुझसे कुछ मांगा है। उसके नाम पर भी जो प्रॉपर्टी मैं रोज़ भाई देकर गए थे वो सारी उसने उमर के नाम पर कर दी है, क्योंकि वो उसने एक फूटी कोड़ी भी उन सब चीज़ों में से नहीं रखी। और तुम्हें क्या लगता है कि एनी लालची है? अगर वो लालची होती तुम्हारी तरह तो वो सारी प्रॉपर्टी वो उमर के नाम पर कभी भी ना करती। जिस पर एनी की सास को बहुत एहसास हो जाता है कि वो एनी को हमेशा गलत कहती रही हैं, उनको हमेशा उसके बारे में गलत सोच ही आई कि वो एक लालची लड़की है, जबकि असल हकीकत उनके सामने अब खुली थी कि लालची वो नहीं है बल्कि आयमा है। जब एनी ये सब बातें सुनती है तो वो उनसे कहती है कि अफान बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए अफान का साथ ही काफ़ी है। मुझे इन सब चीज़ों के लिए अगर ये सब कुछ चाहिए होता तो मैं अफान से कभी शादी ना करती। अगर मेरा शौहर मेरे साथ है तो मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अफान जब उसके मुंह से ये बात सुनता है सबके सामने, उसे बहुत खुशी होती है और वो उसके कमरे में जाता है और उससे जाकर पूछता है कि मुझे बताओ कि जो कुछ तुम बाहर कह कर आई हो क्या वो सब कुछ सच है? क्या तुम भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करने लग गई हो जितनी मैं करती हूँ? जिस पर एनी उसे कहती है मैं तुमसे कभी गलत बयानी नहीं करूँगी, मैं तुम्हारी मोहब्बत का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकती। जितनी मोहब्बत तुम मुझसे करते हो मैं तुम्हारे बारे में वो एहसास नहीं रखती, लेकिन मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी बहुत अहमियत है और तुम्हारी बहुत इज़्ज़त है, इसलिए मैं तुम्हें कभी खोना नहीं। आयमा की माँ इस बात का फ़ैसला कर लेती हैं कि वो उन्होंने भी वो जो आयमा की अपनी ज़िंदगी में ही आयमा की शादी किसी और से कर दें, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आयमा और उसकी माँ की वजह से उनके घर का माहौल मज़ीद ख़राब हो। वो हर बात पर झगड़ा करने लगी थी और उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया था कि दुर्दाना और उनकी बेटी की वजह से ही उनके घर का माहौल हमेशा ख़राब रहा है। हमेशा उनके कहने की वजह उनकी बातों में आकर उन्होंने गलत फ़ैसले लिए हैं, जिसके पर उनको अपनी गलती का एहसास जल्दी ही हो जाता है। और वो जब आयमा को ये बात बता देती हैं तो आयमा उनसे बदतमीजी करने लगती है। वो उनसे कहती है कि आपने सारी जायदाद अपनी दोनों बहुओं के नाम कर दी है, मुझे क्या मिला है इस घर से जो अब आप ये बातें कर रही हैं कि मुझे आप किसी और के साथ रुखसत कर देंगी। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मेरा हिस्सा दें, क्योंकि मैं शहरयार की बीवी हूँ तो मेरा भी उतना ही हक बनता है जितना आप उस आयमल को दे रही हैं। जिस पर उसकी सास उसे कहती है कि बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो मैंने तुम्हारी शादी अपने बेटे से कर दी। मुझे पहले ही इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि तुमसे बड़ी बदतमीज़ लड़की कोई नहीं है। दुर्दाना अपनी बेटी से कहती है कि तुम चुप रहो, मेरी बाजी से इतनी बदतमीजी से बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। दुर्दाना अपनी बहन से कहती है कि बाजी, मैं इसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं इसको समझाऊंगी कि आपसे बदतमीजी से बात ना करें आइंदा के बाद। अगर इसने आपसे कोई बदतमीजी की तो मैं इसका दिमाग सेट कर लूँगी, लेकिन आप इससे नाराज़ ना हो, बच्ची है, कोई भी गलती हो सकती है इससे, आप इसकी बातों को सीरियस ना लें। तो जिस पर दुर्दाना की बहन उनसे कहती है कि अपनी बेटी को संभाल कर रखो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं इसे कुछ भी कह दूँ। वहाँ पर अन्नी भी मौजूद होती है। आयमा उनसे कहती है कि आपने इन लोगों के नाम भी तो इतना कुछ किया है, अगर मैंने ऐसी कोई बात कर दी तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। जिस पर एनी उसे कहती है कि देखो तुम मुझे इन मामलों में ना ही डालो तो बेहतर होगा। अफान उनसे कहता है कि एनी के नाम कुछ भी नहीं है, एनी ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और ना ही उसने कभी मुझसे कुछ मांगा है। उसके नाम पर भी जो प्रॉपर्टी मैं रोज़ भाई देकर गए थे वो सारी उसने उमर के नाम पर कर दी है, क्योंकि वो उसने एक फूटी कोड़ी भी उन सब चीज़ों में से नहीं रखी। और तुम्हें क्या लगता है कि एनी लालची है? अगर वो लालची होती तुम्हारी तरह तो वो सारी प्रॉपर्टी वो उमर के नाम पर कभी भी ना करती। जिस पर एनी की सास को बहुत एहसास हो जाता है कि वो
اینی کو ہمیشہ غلط کہتی رہی ہیں، ان کو ہمیشہ اس کے بارے میں غلط سوچ ہی آئی کہ وہ ایک لالچی لڑکی ہے، جبکہ اصل حقیقت ان کے سامنے اب کھلی تھی کہ لالچی وہ نہیں ہے بلکہ آئمہ ہے۔ جب اینی یہ سب باتیں سنتی ہے تو وہ ان سے کہتی ہے کہ عفان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے عفان کا ساتھ ہی کافی ہے، مجھے ان سب چیزوں کے لیے اگر یہ سب کچھ چاہیے ہوتا تو میں عفان سے کبھی شادی نہ کرتی، اگر میرا شوہر میرے ساتھ ہے تو مجھے ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ عفان جب اس کے منہ سے یہ بات سنتا ہے سب کے سامنے، اسے بہت خوشی ہوتی ہے اور وہ اس کے کمرے میں جاتا ہے اور اسے جا کر پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ جو کچھ تم باہر کہہ کر آئی ہو کیا وہ سب کچھ سچ ہے؟ کیا تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرنے لگ گئی ہو جتنی میں کرتی ہوں؟ جس پر اینی اسے کہتی ہے میں تم سے کبھی غلط بیانی نہیں کروں گی، میں تمہاری محبت کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتی، جتنی محبت تم مجھ سے کرتے ہو میں تمہارے بارے میں وہ احساسات نہیں رکھتی، لیکن میری زندگی میں تمہاری بہت اہمیت ہے اور تمہاری بہت عزت ہے، اس لیے میں تمہیں کبھی کھونا نہیں۔ آئمہ کی ماں اس بات کا فیصلہ کر لیتی ہیں کہ وہ انہوں نے بھی وہ جو آئمہ کی اپنی زندگی میں ہی آئمہ کی شادی کسی اور سے کر دیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آئمہ اور اس کی ماں کی وجہ سے ان کے گھر کا ماحول مزید خراب ہو۔ وہ ہر بات پر جھگڑا کرنے لگی تھی اور انہیں بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ دردانہ اور ان کی بیٹی کی وجہ سے ان کے گھر کا ماحول ہمیشہ خراب رہا ہے، ہمیشہ ان کے کہنے کی وجہ ان کی باتوں میں آ کر انہوں نے غلط فیصلے لیے ہیں، جس کے بعد ان کو اپنی غلطی کا احساس جلدی ہی ہو جاتا ہے۔ اور وہ جب آئمہ کو یہ بات بتا دیتی ہیں تو آئمہ ان سے بدتمیزی کرنے لگتی ہے۔ وہ ان سے کہتی ہے کہ آپ نے ساری جائیداد اپنی دونوں بہوؤں کے نام کر دی ہے، مجھے کیا ملا ہے اس گھر سے جو اب آپ یہ باتیں کر رہی ہیں کہ مجھے آپ کسی اور کے ساتھ رخصت کر دیں گی؟ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے میرا حصہ دیں، کیونکہ میں شہریار کی بیوی ہوں تو میرا بھی اتنا ہی حق بنتا ہے جتنا آپ اس آئمل کو دے رہی ہیں۔ جس پر اس کی ساس اسے کہتی ہے کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے جو میں نے تمہاری شادی اپنے بیٹے سے کر دی، مجھے پہلے ہی اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ تم سے بڑی بدتمیز لڑکی کوئی نہیں ہے۔ دردانہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ تم چپ رہو، میری باجی سے اتنی بدتمیزی سے بات کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ دردانہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ باجی میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتی ہوں، میں اس کو سمجھاؤں گی کہ آپ سے بدتمیزی سے بات نہ کریں آئندہ کے بعد، اگر اس نے آپ سے کوئی بدتمیزی کی تو میں اس کا دماغ سیٹ کر لوں گی، لیکن آپ اس سے ناراض نہ ہو، بچی ہے، کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے اس سے، آپ اس کی باتوں کو سیریس نہ لیں۔ تو جس پر دردانہ کی بہن ان سے کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو سنبھال کر رکھو، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں اسے کچھ بھی کہہ دوں۔ وہاں پر اینی بھی موجود ہوتی ہے۔ آئمہ ان سے کہتی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے نام بھی تو اتنا کچھ کیا ہے، اگر میں نے ایسی کوئی بات کر دی تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ جس پر اینی اسے کہتی ہے کہ دیکھو تم مجھے ان معاملوں میں نہ ہی ڈالو تو بہتر ہوگا۔ عفان ان سے کہتا ہے کہ اینی کے نام کچھ بھی نہیں ہے، اینی نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا اور نہ ہی اس نے کبھی مجھ سے کچھ مانگا ہے، اس کے نام پر بھی جو پراپرٹی میں روز بھائی دے کر گئے تھے وہ ساری اس نے عمر کے نام پر کر دی ہے، کیونکہ اس نے ایک پھوٹی کوڑی بھی ان سب چیزوں میں سے نہیں رکھی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ اینی لالچی ہے؟ اگر وہ لالچی ہوتی تمہاری طرح تو وہ ساری پراپرٹی وہ عمر کے نام پر کبھی بھی نہ کرتی۔ جس پر اینی کی ساس کو بہت احساس ہو جاتا ہے کہ وہ اینی کو ہمیشہ غلط کہتی رہی ہیں، ان کو ہمیشہ اس کے بارے میں غلط سوچ ہی آئی کہ وہ ایک لالچی لڑکی ہے، جبکہ اصل حقیقت ان کے سامنے اب کھلی تھی کہ لالچی وہ نہیں ہے بلکہ آئمہ ہے۔ جب اینی یہ سب باتیں سنتی ہے تو وہ ان سے کہتی ہے کہ عفان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے عفان کا ساتھ ہی کافی ہے، مجھے ان سب چیزوں کے لیے اگر یہ سب کچھ چاہیے ہوتا تو میں عفان سے کبھی شادی نہ کرتی، اگر میرا شوہر میرے ساتھ ہے تو مجھے ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ عفان جب اس کے منہ سے یہ بات سنتا ہے سب کے سامنے، اسے بہت خوشی ہوتی ہے اور وہ اس کے کمرے میں جاتا ہے اور اسے جا کر پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ جو کچھ تم باہر کہہ کر آئی ہو کیا وہ سب کچھ سچ ہے؟ کیا تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرنے لگ گئی ہو جتنی میں کرتی ہوں؟ جس پر اینی اسے کہتی ہے میں تم سے کبھی غلط بیانی نہیں کروں گی، میں تمہاری محبت کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتی، جتنی محبت تم مجھ سے کرتے ہو میں تمہارے بارے میں وہ احساسات نہیں رکھتی، لیکن میری زندگی میں تمہاری بہت اہمیت ہے اور تمہاری بہت عزت ہے، اس لیے میں تمہیں کبھی کھونا نہیں۔ آئمہ کی ماں اس بات کا فیصلہ کر لیتی ہیں کہ وہ انہوں نے بھی وہ جو آئمہ کی اپنی زندگی میں ہی آئمہ کی شادی کسی اور سے کر دیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آئمہ اور اس کی ماں کی وجہ سے ان کے گھر کا ماحول مزید خراب ہو۔ وہ ہر بات پر جھگڑا کرنے لگی تھی اور انہیں بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ دردانہ اور ان کی بیٹی کی وجہ سے ان کے گھر کا ماحول ہمیشہ خراب رہا ہے، ہمیشہ ان کے کہنے کی وجہ ان کی باتوں میں آ کر انہوں نے غلط فیصلے لیے ہیں، جس کے بعد ان کو اپنی غلطی کا احساس جلدی ہی ہو جاتا ہے۔ اور وہ جب آئمہ کو یہ بات بتا دیتی ہیں تو آئمہ ان سے بدتمیزی کرنے لگتی ہے۔ وہ ان سے کہتی ہے کہ آپ نے ساری جائیداد اپنی دونوں بہوؤں کے نام کر دی ہے، مجھے کیا ملا ہے اس گھر سے جو اب آپ یہ باتیں کر رہی ہیں کہ مجھے آپ کسی اور کے ساتھ رخصت کر دیں گی؟ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے میرا حصہ دیں، کیونکہ میں شہریار کی بیوی ہوں تو میرا بھی اتنا ہی حق بنتا ہے جتنا آپ اس آئمل کو دے رہی ہیں۔ جس پر اس کی ساس اسے کہتی ہے کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے جو میں نے تمہاری شادی اپنے بیٹے سے کر دی، مجھے پہلے ہی اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ تم سے بڑی بدتمیز لڑکی کوئی نہیں ہے۔ دردانہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ تم چپ رہو، میری باجی سے اتنی
اتنی بدتمیزی سے بات کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ دردانہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ باجی میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتی ہوں، میں اس کو سمجھاؤں گی کہ آپ سے بدتمیزی سے بات نہ کریں آئندہ کے بعد۔ اگر اس نے آپ سے کوئی بدتمیزی کی تو میں اس کا دماغ سیٹ کر لوں گی، لیکن آپ اس سے ناراض نہ ہو، بچی ہے، کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے اس سے، آپ اس کی باتوں کو سیریس نہ لیں۔ تو جس پر دردانہ کی بہن ان سے کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو سنبھال کر رکھو، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں سے کچھ بھی کہہ دوں۔ وہاں پر رانی بھی موجود ہوتی ہے۔ آئمہ ان سے کہتی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے نام بھی تو اتنا کچھ کیا ہے، اگر میں نے ایسی کوئی بات کر دی تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ جس پر اینی ان سے کہتی ہے کہ دیکھو تم مجھے ان معاملوں میں نہ ہی ڈالو تو بہتر ہوگا۔ عفان ان سے کہتا ہے کہ اینی کے نام کچھ بھی نہیں ہے، اینی نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا اور نہ ہی اس نے کبھی مجھ سے کچھ مانگا ہے۔ اس کے نام پر بھی جو پراپرٹی میں روز بھائی دے کر گئے تھے وہ ساری اس نے عمر کے نام پر کر دی ہے، کیونکہ اس نے ایک پھوٹی کوڑی بھی ان سب چیزوں میں سے نہیں رکھی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ اینی لالچی ہے؟ اگر وہ لالچی ہوتی تمہاری طرح تو وہ ساری پراپرٹی وہ عمر کے نام پر کبھی بھی نہ کرتی۔ جس پر اینی کی ساس کو بہت احساس ہو جاتا ہے کہ وہ اینی کو ہمیشہ غلط کہتی رہی ہیں، ان کو ہمیشہ اس کے بارے میں غلط سوچ ہی آئی کہ وہ ایک لالچی لڑکی ہے، جبکہ اصل حقیقت ان کے سامنے اب کھلی تھی کہ لالچی وہ نہیں ہے بلکہ آئمہ ہے۔ جب اینی یہ سب باتیں سنتی ہے تو وہ ان سے کہتی ہے کہ عفان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے عفان کا ساتھ ہی کافی ہے، مجھے ان سب چیزوں کے لیے اگر یہ سب کچھ چاہیے ہوتا تو میں عفان سے کبھی شادی نہ کرتی، اگر میرا شوہر میرے ساتھ ہے تو مجھے ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ عفان جب اس کے منہ سے یہ بات سنتا ہے سب کے سامنے، اسے بہت خوشی ہوتی ہے اور وہ اس کے کمرے میں جاتا ہے اور اسے جا کر پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ جو کچھ تم باہر کہہ کر آئی ہو کیا وہ سب کچھ سچ ہے؟ کیا تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرنے لگ گئی ہو جتنی میں کرتی ہوں؟ جس پر اینی اسے کہتی ہے میں تم سے کبھی غلط بیانی نہیں کروں گی، میں تمہاری محبت کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتی، جتنی محبت تم مجھ سے کرتے ہو میں تمہارے بارے میں وہ احساسات نہیں رکھتی، لیکن میری زندگی میں تمہاری بہت اہمیت ہے اور تمہاری بہت عزت ہے، اس لیے میں تمہیں کبھی کھونا نہیں۔ آئمہ کی ماں اس بات کا فیصلہ کر لیتی ہیں کہ انہوں نے بھی وہ جو آئمہ کی اپنی زندگی میں ہی آئمہ کی شادی کسی اور سے کر دیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آئمہ اور اس کی ماں کی وجہ سے ان کے گھر کا ماحول مزید خراب ہو۔ وہ ہر بات پر جھگڑا کرنے لگی تھی اور انہیں بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ دردانہ اور ان کی بیٹی کی وجہ سے ان کے گھر کا ماحول ہمیشہ خراب رہا ہے، ہمیشہ ان کے کہنے کی وجہ ان کی باتوں میں آ کر انہوں نے غلط فیصلے لیے ہیں، جس کے بعد ان کو اپنی غلطی کا احساس جلدی ہی ہو جاتا ہے۔ اور وہ جب آئمہ کو یہ بات بتا دیتی ہیں تو آئمہ ان سے بدتمیزی کرنے لگتی ہے۔ وہ ان سے کہتی ہے کہ آپ نے ساری جائیداد اپنی دونوں بہوؤں کے نام کر دی ہے، مجھے کیا ملا ہے اس گھر سے جو اب آپ یہ باتیں کر رہی ہیں کہ مجھے آپ کسی اور کے ساتھ رخصت کر دیں گی؟ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے میرا حصہ دیں، کیونکہ میں شہریار کی بیوی ہوں تو میرا بھی اتنا ہی حق بنتا ہے جتنا آپ اس آئمل کو دے رہی ہیں۔ جس پر اس کی ساس سے کہتی ہے کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے جو میں نے تمہاری شادی اپنے بیٹے سے کر دی، مجھے پہلے ہی اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ تم سے بڑی بدتمیز لڑکی کوئی نہیں ہے۔ دردانہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ تم چپ رہو، میری باجی سے اتنی بدتمیزی سے بات کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ دردانہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ باجی میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتی ہوں، میں اس کو سمجھاؤں گی کہ آپ سے بدتمیزی سے بات نہ کریں آئندہ کے بعد۔ اگر اس نے آپ سے کوئی بدتمیزی کی تو میں اس کا دماغ سیٹ کر لوں گی، لیکن آپ اس سے ناراض نہ ہو، بچی ہے، کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے اس سے، آپ اس کی باتوں کو سیریس نہ لیں۔ تو جس پر دردانہ کی بہن ان سے کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو سنبھال کر رکھو، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں سے کچھ بھی کہہ دوں۔ وہاں پر رانی بھی موجود ہوتی ہے۔ آئمہ ان سے کہتی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے نام بھی تو اتنا کچھ کیا ہے، اگر میں نے ایسی کوئی بات کر دی تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ جس پر اینی اسے کہتی ہے کہ دیکھو تم مجھے ان معاملوں میں نہ ہی ڈالو تو بہتر ہوگا۔ عفان ان سے کہتا ہے کہ اینی کے نام کچھ بھی نہیں ہے، اینی نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا اور نہ ہی اس نے کبھی مجھ سے کچھ مانگا ہے۔ اس کے نام پر بھی جو پراپرٹی میں روز بھائی دے کر گئے تھے وہ ساری اس نے عمر کے نام پر کر دی ہے، کیونکہ اس نے ایک پھوٹی کوڑی بھی ان سب چیزوں میں سے نہیں رکھی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ اینی لالچی ہے؟ اگر وہ لالچی ہوتی تمہاری طرح تو وہ ساری پراپرٹی وہ عمر کے نام پر کبھی بھی نہ کرتی۔ جس پر اینی کی ساس کو بہت احساس ہو جاتا ہے کہ وہ اینی کو ہمیشہ غلط کہتی رہی ہیں، ان کو ہمیشہ اس کے بارے میں غلط سوچ ہی آئی کہ وہ ایک لالچی لڑکی ہے، جبکہ اصل حقیقت ان کے سامنے اب کھلی تھی کہ لالچی وہ نہیں ہے بلکہ آئمہ ہے۔ جب اینی یہ سب باتیں سنتی ہے تو وہ ان سے کہتی ہے کہ عفان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے عفان کا ساتھ ہی کافی ہے، مجھے ان سب چیزوں کے لیے اگر یہ سب کچھ چاہیے ہوتا تو میں عفان سے کبھی شادی نہ کرتی، اگر میرا شوہر میرے ساتھ ہے تو مجھے ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ عفان جب اس کے منہ سے یہ بات سنتا ہے سب
کے سامنے۔ اسے بہت خوشی ہوتی ہے اور وہ اس کے کمرے میں جاتا ہے اور اسے جا کر پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ جو کچھ تم باہر کہہ کر آئی ہو کیا وہ سب کچھ سچ ہے؟ کیا تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرنے لگ گئی ہو جتنی میں کرتی ہوں؟ جس پر اینی اسے کہتی ہے میں تم سے کبھی غلط بیانی نہیں کروں گی، میں تمہاری محبت کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتی، جتنی محبت تم مجھ سے کرتے ہو میں تمہارے بارے میں وہ احساسات نہیں رکھتی، لیکن میری زندگی میں تمہاری بہت اہمیت ہے اور تمہاری بہت عزت ہے، اس لیے میں تمہیں کبھی کھونا نہیں۔ آئمہ کی ماں اس بات کا فیصلہ کر لیتی ہیں کہ انہوں نے بھی وہ جو آئمہ کی اپنی زندگی میں ہی آئمہ کی شادی کسی اور سے کر دیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آئمہ اور اس کی ماں کی وجہ سے ان کے گھر کا ماحول مزید خراب ہو۔ وہ ہر بات پر جھگڑا کرنے لگی تھی اور انہیں بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ دردانہ اور ان کی بیٹی کی وجہ سے ان کے گھر کا ماحول ہمیشہ خراب رہا ہے، ہمیشہ ان کے کہنے کی وجہ ان کی باتوں میں آ کر انہوں نے غلط فیصلے لیے ہیں، جس کے بعد ان کو اپنی غلطی کا احساس جلدی ہی ہو جاتا ہے۔ اور وہ جب آئمہ کو یہ بات بتا دیتی ہیں تو آئمہ ان سے بدتمیزی کرنے لگتی ہے۔ وہ ان سے کہتی ہے کہ آپ نے ساری جائیداد اپنی دونوں بہوؤں کے نام کر دی ہے، مجھے کیا ملا ہے اس گھر سے جو اب آپ یہ باتیں کر رہی ہیں کہ مجھے آپ کسی اور کے ساتھ رخصت کر دیں گی؟ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے میرا حصہ دیں، کیونکہ میں شہریار کی بیوی ہوں تو میرا بھی اتنا ہی حق بنتا ہے جتنا آپ اس آئمل کو دے رہی ہیں۔ جس پر اس کی ساس سے کہتی ہے کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے جو میں نے تمہاری شادی اپنے بیٹے سے کر دی، مجھے پہلے ہی اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ تم سے بڑی بدتمیز لڑکی کوئی نہیں ہے۔ دردانہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ تم چپ رہو، میری باجی سے اتنی بدتمیزی سے بات کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ دردانہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ باجی میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتی ہوں، میں اس کو سمجھاؤں گی کہ آپ سے بدتمیزی سے بات نہ کریں آئندہ کے بعد، اگر اس نے آپ سے کوئی بدتمیزی کی تو میں اس کا دماغ سیٹ کر لوں گی، لیکن آپ اس سے ناراض نہ ہو، بچی ہے، کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے اس سے، آپ اس کی باتوں کو سیریس نہ لیں۔ تو جس پر دردانہ کی بہن ان سے کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو سنبھال کر رکھو، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں اسے کچھ بھی کہہ دوں۔ وہاں پر اینی بھی موجود ہوتی ہے۔ آئمہ ان سے کہتی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے نام بھی تو اتنا کچھ کیا ہے، اگر میں نے ایسی کوئی بات کر دی تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ جس پر اینی اسے کہتی ہے کہ دیکھو تم مجھے ان معاملوں میں نہ ہی ڈالو تو بہتر ہوگا۔ عفان ان سے کہتا ہے کہ اینی کے نام کچھ بھی نہیں ہے، اینی نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا اور نہ ہی اس نے کبھی مجھ سے کچھ مانگا ہے، اس کے نام پر بھی جو پراپرٹی میں روز بھائی دے کر گئے تھے وہ ساری اس نے عمر کے نام پر کر دی ہے، کیونکہ اس نے ایک پھوٹی کوڑی بھی ان سب چیزوں میں سے نہیں رکھی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ اینی لالچی ہے؟ اگر وہ لالچی ہوتی تمہاری طرح تو وہ ساری پراپرٹی وہ عمر کے نام پر کبھی بھی نہ کرتی۔ جس پر اینی کی ساس کو بہت احساس ہو جاتا ہے کہ وہ اینی کو ہمیشہ غلط کہتی رہی ہیں، ان کو ہمیشہ اس کے بارے میں غلط سوچ ہی آئی کہ وہ ایک لالچی لڑکی ہے، جبکہ اصل حقیقت ان کے سامنے اب کھلی تھی کہ لالچی وہ نہیں ہے بلکہ آئمہ ہے۔ جب اینی یہ سب باتیں سنتی ہے تو وہ ان سے کہتی ہے کہ عفان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے عفان کا ساتھ ہی کافی ہے، مجھے ان سب چیزوں کے لیے اگر یہ سب کچھ چاہیے ہوتا تو میں عفان سے کبھی شادی نہ کرتی، اگر میرا شوہر میرے ساتھ ہے تو مجھے ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ عفان جب اس کے منہ سے یہ بات سنتا ہے سب کے سامنے اسے بہت خوشی ہوتی ہے اور وہ اس کے کمرے میں جاتا ہے اور اسے جا کر پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ جو کچھ تم باہر کہہ کر آئی ہو کیا وہ سب کچھ سچ ہے؟ کیا تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرنے لگ گئی ہو جتنی میں کرتی ہوں؟ جس پر اینی اسے کہتی ہے میں تم سے کبھی غلط بیانی نہیں کروں گی، میں تمہاری محبت کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتی، جتنی محبت تم مجھ سے کرتے ہو میں تمہارے بارے میں وہ احساسات نہیں رکھتی، لیکن میری زندگی میں تمہاری بہت اہمیت ہے اور تمہاری بہت عزت ہے، اس لیے میں تمہیں کبھی کھونا نہیں۔ آئمہ کی ماں اس بات کا فیصلہ کر لیتی ہیں کہ انہوں نے بھی وہ جو آئمہ کی اپنی زندگی میں ہی آئمہ کی شادی کسی اور سے کر دیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آئمہ اور اس کی ماں کی وجہ سے ان کے گھر کا ماحول مزید خراب ہو۔ وہ ہر بات پر جھگڑا کرنے لگی تھی اور انہیں بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ دردانہ اور ان کی بیٹی کی وجہ سے ان کے گھر کا ماحول ہمیشہ خراب رہا ہے، ہمیشہ ان کے کہنے کی وجہ ان کی باتوں میں آ کر انہوں نے غلط فیصلے لیے ہیں، جس کے بعد ان کو اپنی غلطی کا احساس جلدی ہی ہو جاتا ہے۔ اور وہ جب آئمہ کو یہ بات بتا دیتی ہیں تو آئمہ ان سے بدتمیزی کرنے لگتی ہے۔ وہ ان سے کہتی ہے کہ آپ نے ساری جائیداد اپنی دونوں بہوؤں کے نام کر دی ہے، مجھے کیا ملا ہے اس گھر سے جو اب آپ یہ باتیں کر رہی ہیں کہ مجھے آپ کسی اور کے ساتھ رخصت کر دیں گی؟ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے میرا حصہ دیں، کیونکہ میں شہریار کی بیوی ہوں تو میرا بھی اتنا ہی حق بنتا ہے جتنا آپ اس آئمل کو دے رہی ہیں۔ جس پر اس کی ساس سے کہتی ہے کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے جو میں نے تمہاری شادی اپنے بیٹے سے کر دی، مجھے پہلے ہی اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ تم سے بڑی بدتمیز لڑکی کوئی نہیں ہے۔ دردانہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ تم چپ رہو، میری باجی سے اتنی بدتمیزی سے بات کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ دردانہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ باجی میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتی ہوں، میں اس کو سمجھاؤں گی کہ آپ سے بدتمیزی سے بات نہ کریں آئندہ کے بعد، اگر اس نے آپ سے کوئی بدتمیزی کی تو میں اس کا دماغ سیٹ کر لوں گی، لیکن آپ اس سے ناراض نہ ہو، بچی ہے، کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے اس سے، آپ اس کی باتوں کو سیریس نہ لیں۔ تو جس پر دردانہ کی بہن ان سے کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو سنبھال کر رکھو، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں اسے کچھ بھی کہہ دوں۔ وہاں پر اینی بھی موجود ہوتی ہے۔ آئمہ ان سے کہتی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے نام بھی تو اتنا کچھ کیا ہے، اگر میں نے ایسی کوئی بات کر دی تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟
जिस पर ऐनी उसे कहती है कि देखो तुम मुझे इन मामलों में ना ही डालो तो बेहतर होगा। अफान उनसे कहता है कि ऐनी के नाम कुछ भी नहीं है। ऐनी ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और ना ही उसने कभी मुझसे कुछ मांगा है। उसके नाम पर भी जो प्रॉपर्टी महरोज भाई देकर गए थे वो सारी उसने उमर के नाम पर कर दी है, क्योंकि वो उसने एक फूटी कोड़ी भी उन सब चीज़ों में से नहीं रखी। और तुम्हें क्या लगता है कि ऐनी लालची है? अगर वो लालची होती तुम्हारी तरह तो वो सारी प्रॉपर्टी वो उमर के नाम पर कभी भी ना करती। जिस पर ऐनी की सास को बहुत एहसास हो जाता है कि वो ऐनी को हमेशा गलत कहती रही हैं। उनको हमेशा उसके बारे में गलत सोच ही आई कि वो एक लालची लड़की है, जबकि असल हकीकत उनके सामने अब खुली थी कि लालची वो नहीं है बल्कि आयमा है। जब ऐनी ये सब बातें सुनती है तो वो उनसे कहती है कि अफान बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए अफान का साथ ही काफ़ी है। मुझे इन सब चीज़ों के लिए अगर ये सब कुछ चाहिए होता तो मैं अफान से कभी शादी ना करती। अगर मेरा शौहर मेरे साथ है तो मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अफान जब उसके मुंह से ये बात सुनता है सबके सामने, उसे बहुत खुशी होती है और वो उसके कमरे में जाता है और उससे जाकर पूछता है कि मुझे बताओ कि जो कुछ तुम बाहर कह कर आई हो क्या वो सब कुछ सच है? क्या तुम भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करने लग गई हो जितनी मैं करती हूँ? जिस पर एनी उसे कहती है मैं तुमसे कभी गलत बयानी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी मोहब्बत का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकती। जितनी मोहब्बत तुम मुझसे करते हो मैं तुम्हारे बारे में वो एहसास नहीं रखती। लेकिन मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी बहुत अहमियत है और तुम्हारी बहुत इज्जत है, इसलिए मैं तुम्हें कभी खोना नहीं। आयमा की माँ इस बात का फैसला कर लेती हैं कि वो उन्होंने भी वो जो आयमा की अपनी ज़िंदगी में ही आयमा की शादी किसी और से कर दें, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आयमा और उसकी माँ की वजह से उनके घर का माहौल मज़ीद ख़राब हो। वो हर बात पर झगड़ा करने लगी थी और उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया था कि दुर्दाना और उनकी बेटी की वजह से ही उनके घर का माहौल हमेशा ख़राब रहा है। हमेशा उनके कहने की वजह उनकी बातों में आकर उन्होंने गलत फैसले लिए हैं, जिसके पर उनको अपनी गलती का एहसास जल्दी ही हो जाता है। और वो जब आयमा को ये बात बता देती हैं तो आयमा उनसे बदतमीज़ी करने लगती है। वो उनसे कहती है कि आपने सारी जायदाद अपनी दोनों बहुओं के नाम कर दी है। मुझे क्या मिला है इस घर से जो अब आप ये बातें कर रही हैं कि मुझे आप किसी और के साथ रुखसत कर देंगी? मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मेरा हिस्सा दें, क्योंकि मैं शहरयार की बीवी हूँ तो मेरा भी उतना ही हक बनता है जितना आप उस आयमल को दे रही हैं। जिस पर उसकी सास उसे कहती है कि बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो मैंने तुम्हारी शादी अपने बेटे से कर दी। मुझे पहले ही इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि तुमसे बड़ी बदतमीज़ लड़की कोई नहीं है। दुर्दाना अपनी बेटी से कहती है कि तुम चुप रहो, मेरी बाजी से इतनी बदतमीजी से बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। दुर्दाना अपनी बहन से कहती है कि बाजी मैं इसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं इसको समझाऊंगी कि आपसे बदतमीजी से बात ना करें आइंदा के बाद। अगर इसने आपसे कोई बदतमीजी की तो मैं इसका दिमाग सेट कर लूँगी, लेकिन आप इससे नाराज़ ना हो, बच्ची है, कोई भी गलती हो सकती है इससे, आप इसकी बातों को सीरियस ना लें। तो जिस पर दुर्दाना की बहन उनसे कहती है कि अपनी बेटी को संभाल कर रखो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं इसे कुछ भी कह दूँ। वहाँ पर अन्नी भी मौजूद होती है। आयमा उनसे कहती है कि आपने इन लोगों के नाम भी तो इतना कुछ किया है, अगर मैंने ऐसी कोई बात कर दी तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? जिस पर ऐनी उसे कहती है कि देखो तुम मुझे इन मामलों में ना ही डालो तो बेहतर होगा। अफान उनसे कहता है कि ऐनी के नाम कुछ भी नहीं है। ऐनी ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और ना ही उसने कभी मुझसे कुछ मांगा है। उसके नाम पर भी जो प्रॉपर्टी महरोज भाई देकर गए थे वो सारी उसने उमर के नाम पर कर दी है, क्योंकि वो उसने एक फूटी कोड़ी भी उन सब चीज़ों में से नहीं रखी। और तुम्हें क्या लगता है कि ऐनी लालची है? अगर वो लालची होती तुम्हारी तरह तो वो सारी प्रॉपर्टी वो उमर के नाम पर कभी भी ना करती। जिस पर ऐनी की सास को बहुत एहसास हो जाता है कि वो ऐनी को हमेशा गलत कहती रही हैं। उनको हमेशा उसके बारे में गलत सोच ही आई कि वो एक लालची लड़की है, जबकि असल हकीकत उनके सामने अब खुली थी कि लालची वो नहीं है बल्कि आयमा है। जब ऐनी ये सब बातें सुनती है तो वो उनसे कहती है कि अफान बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए अफान का साथ ही काफ़ी है। मुझे इन सब चीज़ों के लिए अगर ये सब कुछ चाहिए होता तो मैं अफान से कभी शादी ना करती। अगर मेरा शौहर मेरे साथ है तो मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अफान जब उसके मुंह से ये बात सुनता है सबके सामने, उसे बहुत खुशी होती है और वो उसके कमरे में जाता है और उससे जाकर पूछता है कि मुझे बताओ कि जो कुछ तुम बाहर कह कर आई हो क्या वो सब कुछ सच है? क्या तुम भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करने लग गई हो जितनी मैं करती हूँ? जिस पर ऐनी उसे कहती है मैं तुमसे कभी गलत बयानी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी मोहब्बत का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकती। जितनी मोहब्बत तुम मुझसे करते हो मैं तुम्हारे बारे में वो एहसास नहीं रखती। लेकिन मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी बहुत अहमियत है और तुम्हारी बहुत इज्जत है, इसलिए मैं तुम्हें कभी खोना नहीं। आयमा की माँ इस बात का फैसला कर लेती हैं कि वो उन्होंने भी वो जो आयमा की अपनी ज़िंदगी में ही आयमा की शादी किसी और से कर दें, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आयमा और उसकी माँ की वजह से उनके घर का माहौल मज़ीद ख़राब हो। वो हर बात पर झगड़ा करने लगी थी और उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया था कि दुर्दाना और उनकी बेटी की वजह से ही उनके घर का माहौल हमेशा ख़राब रहा है। हमेशा उनके कहने की वजह उनकी बातों में आकर उन्होंने गलत फैसले लिए हैं, जिसके पर उनको अपनी गलती का एहसास जल्दी ही हो जाता है। और वो जब आयमा को ये बात बता देती हैं तो आयमा
उनसे बदतमीजी करने लगती है। वो उनसे कहती है कि आपने सारी जायदाद अपनी दोनों बहुओं के नाम कर दी है, मुझे क्या मिला है इस घर से जो अब आप ये बातें कर रही हैं कि मुझे आप किसी और के साथ रुखसत कर देंगी। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मेरा हिस्सा दें, क्योंकि मैं शहरयार की बीवी हूँ, तो मेरा भी उतना ही हक बनता है जितना आप उस आयमल को दे रही हैं। जिस पर उसकी सास उसे कहती है कि बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो मैंने तुम्हारी शादी अपने बेटे से कर दी। मुझे पहले ही इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि तुमसे बड़ी बदतमीज़ लड़की कोई नहीं है। दुर्दाना अपनी बेटी से कहती है कि तुम चुप रहो, मेरी बाजी से इतनी बदतमीजी से बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। दुर्दाना अपनी बहन से कहती है कि बाजी, मैं इसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं इसको समझाऊंगी कि आपसे बदतमीजी से बात ना करें आइंदा के बाद। अगर इसने आपसे कोई बदतमीजी की तो मैं इसका दिमाग सेट कर लूँगी, लेकिन आप इससे नाराज़ ना हो, बच्ची है, कोई भी गलती हो सकती है इससे, आप इसकी बातों को सीरियस ना लें। तो जिस पर दुर्दाना की बहन उनसे कहती है कि अपनी बेटी को संभाल कर रखो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं इसे कुछ भी कह दूँ। वहाँ पर एनी भी मौजूद होती है। आयमा उनसे कहती है कि आपने इन लोगों के नाम भी तो इतना कुछ किया है, अगर मैंने ऐसी कोई बात कर दी तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। जिस पर एनी उसे कहती है कि देखो, तुम मुझे इन मामलों में ना ही डालो तो बेहतर होगा। अफान उनसे कहता है कि एनी के नाम कुछ भी नहीं है, एनी ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और ना ही उसने कभी मुझसे कुछ मांगा है। उसके नाम पर भी जो प्रॉपर्टी मैं रोज़ भाई देकर गए थे वो सारी उसने उमर के नाम पर कर दी है, क्योंकि वो उसने एक फूटी कोड़ी भी उन सब चीज़ों में से नहीं रखी। और तुम्हें क्या लगता है कि एनी लालची है? अगर वो लालची होती तुम्हारी तरह तो वो सारी प्रॉपर्टी वो उमर के नाम पर कभी भी ना करती। जिस पर एनी की सास को बहुत एहसास हो जाता है कि वो एनी को हमेशा गलत कहती रही हैं, उनको हमेशा उसके बारे में गलत सोच ही आई कि वो एक लालची लड़की है, जबकि असल हकीकत उनके सामने अब खुली थी कि लालची वो नहीं है बल्कि आयमा है। जब एनी ये सब बातें सुनती है तो वो उनसे कहती है कि अफान बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए अफान का साथ ही काफ़ी है। मुझे इन सब चीज़ों के लिए अगर ये सब कुछ चाहिए होता तो मैं अफान से कभी शादी ना करती। अगर मेरा शौहर मेरे साथ है तो मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अफान जब उसके मुंह से ये बात सुनता है सबके सामने, उसे बहुत खुशी होती है और वो उसके कमरे में जाता है और उससे जाकर पूछता है कि मुझे बताओ कि जो कुछ तुम बाहर कह कर आई हो क्या वो सब कुछ सच है? क्या तुम भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करने लग गई हो जितनी मैं करती हूँ? जिस पर एनी उसे कहती है मैं तुमसे कभी गलत बयानी नहीं करूँगी, मैं तुम्हारी मोहब्बत का